یہ فرق ہے، وہاں دستار قدر عرش کو چھوتا تھا، یہاں جوتی عرش سے آگے چلی جاتی ہے۔ آباد رہیے۔ یہ تین شخصیات ہیں، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت امیر ممکنات۔ انہیں حق تھا، یہ ہے وہ مومنین کہ جن میں اللہ نے رسول کو مبعوث کیا۔ رسالت محمدیہ کی پہلی گواہ بی بی کا نام ہے خدیجہ۔ ایسے تو مسلمانوں نے تو ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت تواریخ لکھی، تفاسیر لکھی، اور اس میں تو ماشاءاللہ سے وہ غار حرا میں گئے، خواب آیا اور پھر وہ جبرائیل آیا، اس نے آ کے نبی کو بھیجا، پھر نبی اکرم نے آ کے خدیجہ سے پوچھا کہ یہ خواب میں نے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو بی بی خدیجہ نے کہا پریشان نہ ہو، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ بتائے گا۔ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عیسیٰ کا امتی بتائے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں، اور جو بنا ہے۔ کیا خوب تفسیر ہے، کیا تقریم ہے اسلام کی، یعنی ایک اور نبی کا امت ہی بتائے گا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ مجبوری یہی کہ ایک ایک مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے، اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ کیا قدرت کا اتفاق ہے، کیا مالک کی منشا میں تھا، کہاں سے میں چلا کہاں پہنچا، اور پھر آپ کی زیارتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ میں یہی سمجھتا ہوں وہیں لکھا جاتا ہے۔ اور ابا کو 3 سال سے مجھے یو کے والے کہہ رہے تھے، اور بار بار میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، پاکستان میں زیادہ ہے، یہ اسی کی منظوری تھی۔ کچھ باتیں سماعت فرما لیجیے خدا کے لیے، الواح قلوب پہ نقش بھی کرتے جائیے۔ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ بی بی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق رسالت محمدیہ کی۔ یہ میں لفظ بدل دوں، وہ بی بی جو محمد کی خلوت کو جلوت دے، اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ پہلے خدیجہ کا معنی بتا دوں جلدی سے۔ خدیج لفظ ہے، اصل میں وہی پھر کہتا ہوں، کچھ چیزوں سے ڈرتے ہم بھی وہی بات کر جاتے ہیں جو عوام میں چلتی ہے۔ یہ بھی لفظ خدیجہ نہیں ہے، لفظ خدیجہ ہے، فعیلۃ کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فعیلۃ وزن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو پھر خدیجہ کا کیا جائے، یہ خدیجہ ہے، فعیلۃ کے وزن پہ ہے۔ معنی بہت سے ہیں، چھٹے امام سے ایک معنی کسی نے پوچھا، مجھے پوچھا کہ مولا آپ کی جدہ طاہرہ، آپ کی پاک نانی کا کہ اسم گرامی کا معنی کیا ہے؟ اور یہ لغت عرب میں بھی لسان العرب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، یا خود المنجد ڈکشنری موجود ہیں نیٹ پہ بھی دیکھ لیجیے گا خدیجہ کے معنی کیا ہے۔ مولانا نے فرمایا پہلا معنی خدیجہ کا یہ ہے، الخدیجۃ اللاتی ہی اللاتی ما اخذت ولو اقلت رزقا فی بطن امہا۔ لکھیے گا الواح قلوب پہ۔ کاش میں یہی کہتا ہوں خریدار ہوتے تو مجھے بھی لطف آتا کہ میں جو ہے نا بے محل دکان نہیں کھول بیٹھا علم و معرفت کی، خریدار میرے سامنے ہونے چاہیے، اور چہروں سے پتہ چلے بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہے خدیجہ جو، خدا کے لیے جانیے گا، جو اپنی ماں سے خوراک اور رزق نہ لے جو عام بچہ لیتا ہے۔ میں شرح نہیں کر سکتا، بچہ جب شکم میں ہوتا ہے نا، بچہ جب شکم میں ہوتا ہے تو مخصوص عمل کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خون کی صورت میں خوراک بچے تک منتقل ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا بھی، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خون کی خوراک جو ہوتی ہے وہ ناف کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ کسی نے حکیم مولا سے پوچھا، میرے مولا امیر ممکنات سے، کہ مولا یہ اللہ نے دنیا میں تو ہم منہ سے غذا لیتے ہیں، یہ شکم مادر میں ناف کے ذریعے غذا منتقل کی ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ غذا ہوتی ہے نجس، اور اللہ نے تمہارے منہ کو ہمارے ذکر کے لیے پاک رکھنا تھا۔ جی، اس لیے اللہ نے رستہ منتقل کر دیا، کیونکہ یہ زبانیں پاک رکھنی تھی اس نے ہمارے ذکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے تذکرے کے لیے۔ تو یہی ہے وہ بی بی خدیجہ ہوتی ہے جو ماں سے یہ خوراک نہ لے کیونکہ یہ نجس ہے۔ اس سے آگے مجھے کہنے کی اجازت دی، ویسے ایک روایت جلدی سنو۔ علامہ عین العارفین حسینی قال اللہ مقامہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہیں علامہ عین العارفین حسینی، بلکہ ان کا ایک خطبہ کا ترجمہ بھی انہی کی روایت سے قبلہ ہادی عابدی صاحب نے بھی فرمایا ہے مولا عباس کے خطبے کے ذیل میں، انہی کی مناقب سعادات الکرام اس میں سے۔ تو
وہ انہوں نے جب اس کا تعلیقہ لکھا نا، عربی میں تو تعلیق لگاتے ہیں علماء، ایک بات کے یعنی ترجمہ کر دیا پھر اپنی شرح کرتے ہیں، تو انہوں نے جو تعلیق لگائی ہے نا وہ کہتے ہیں کیوں لماؤ اقلت لان عرفت صلوات اللہ علیہ ان سحرہ قسیم الجنان و قسیم الارزاق. این العارفین کہتے ہیں وہ بی بی کیوں لیتی اپنے ماں سے رزق، کیونکہ جانتی تھی رزق تو میرا داماد علی بانٹے گا. جی اس لیے دے لیا. بہر تو جب بی بی دنیا میں آئی ہیں یہ ملکہ، ایک واقعہ دنیا کا اور پھر میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. دنیا میں آئی ہے جب یہ ملکہ تو خود اپنی مادر گرامی سے بی بی نے فرمایا میں خواب میں روز ایک نور دیکھتی ہوں. میں خواب میں روز ایک نور دیکھتی ہوں اور مجھے پھر ایک ندا آتی ہے کہ اے خدیجہ تو امانت ہے اس نور ازلی کی. اور وہ نور بھی بڑا حسین ترین ہے کہ مجھے اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، میری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور جب پہلی دفعہ جناب خدیجہ نے تیرے میرے پاک نبی کو دیکھا تھا سرکار سید المرسلین کو، تو اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا میسرہ میں نہیں بھول سکتی یہ وہی تو ہے جو تب سے میرے خواب میں آ رہا ہے جب سے مجھے شعور بھی نہیں تھا. یہ واقعہ جو بنایا گیا نا تاریخ میں کہ حضرت ابو طالب آئے آ کے بی بی خدا سے کہا میرا بھتیجا بے مال ہے تجارت کرنا چاہتا ہے، میرا بھتیجا بے مال ہے تجارت کرنا چاہتا ہے، تھوڑا سا آپ بھی مال تجارت دے دیجئے وہ بھی کچھ رزق روٹی کما لے گا. سبحان اللہ. خوب تاریخ. یہ ہے کون؟ ایک جملہ بتا دو یہ کون ہے؟ کربلا کے میدان میں، میدان کربلا میں جناب قاسم نے ایک جملہ بولا تھا، یعنی مکالمہ ہے جناب قاسم کا ارزق سے. وہاں ایک جملہ بولا تھا جناب قاسم نے کہا تھا شام والوں تم ہمارے مقابلے میں آئے ہو، تمہارے منہ سے ابھی تک اس روٹی کی خوشبو تک نہیں گئی جو میرے دادا نے کھلائی تھی تمہیں. ہاشم کے ٹکڑوں پہ پورا مکہ پلا ہے. ایک لمحے کے لیے ثم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک علاقے میں قحط آ جائے، اللہ پوری دنیا کو اپنی امان میں رکھے، ایک علاقے میں قحط آ جائے سارے بھوکے مر رہے ہو، اس علاقے کا ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے پریشان نہ ہو، پورے علاقے کو دعوت ہے کہ کل سے کھانا میرے دسترخوان پہ کھایا کرنا. تو ماننا پڑے گا یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کی جاگیریں اس شہر سے باہر بھی ہیں. نہیں میرے گھر میں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر اس شہر میں صرف ہوتی یہاں والے تو سارے بھوکے مر رہے ہیں. ماننا پڑے گا اس کی سلطنت باہر بھی ہے کہ جہاں سے منگوا کے یہاں والے بھکاریوں کو بھی کھلائے گا. تو جب پورے حجاز میں قحط تھا، ہاشم پورے 3 سال یا 7 سال پورے حجاز کو کھلاتا رہا، تو ماننا پڑے گا ہاشم کی جاگیریں صرف مکے تک نہیں تھی، کہیں شام تک بھی تھی، بصرے تک بھی تھی، مصر تک بھی تھی. وہاں سے لالا کے مکے کے بھوکوں کو کھلا رہا تھا. تو جس کی جاگیریں باہر تھی اس کا بھتیجا اتنا بے مال ہو گیا کہ تجارت کا سامان بھی نہیں. ایک جملہ بتا دوں آپ، جناب خدا الکبریٰ نے پوچھا تھا میرے پاک نبی سے، فرمایا تھا اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے عرب کے مقدس ترین شخصیت، میں نے سنا ہے کہ ماں تحب المال، کہ آپ کو تو مال و زر سے محبت ہی نہیں، پھر آپ تجارت کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ جملہ سماعت فرمائیے. میں یہ اصلاح کر رہا ہوں جو اس سے پہلے ممبروں سے کہا گیا ہے. فرمایا آپ کو تو مال سے محبت ہی نہیں، آپ تجارت میں کیوں جا رہے ہیں؟ فرماتے ما احتاج المال بل اريد ان اعلم كيف يكسب الرزق الهلال. فرمایا میں رزق کمانے نہیں جا رہا، میں عرب کے بدوؤں کو ہلال اور حرام کی تمیز سکھانے جا رہا ہوں. یہ راز تھا جناب خدا کا مال لے کے جانے کے لیے، لوگوں کو رزق کے ہلال و حرام ہونے کی تمیز بتانی تھی. ہاں خود احتیاط نہیں تھی مال کی. جب گئے نا جناب الکبریٰ نے جناب میسرہ کی ڈیوٹی لگائی، میسرہ اس شخصیت کو پورے رستے میں دیکھتے جانا تمہاری ڈیوٹی ہے. اس شخصیت کی جو عادتیں جو عیب تمہیں ملیں وہ مجھے بتانے ہیں. قافلہ گیا واپس آیا، بی بی خدا الکبریٰ نے میسرہ کو بلایا. پردے کے پیچھے بی بی ہے اور پردے کے دوسری طرف جناب میسرہ ہے اور درمیان میں کنیز جو ہے ترجمانی کر رہی ہے.
بہت بڑی پردیدار خاتون تھی حضرت خدیجہ. بیوی نے کہا میسرہ پورے رستے میں تم نے محمد بن عبداللہ میں کوئی عیب دیکھا؟ میسرہ نے کہا بہت سے دیکھے. بیوی نے کہا میسرہ کچھ عیب بتاؤ. کہتا بی بی عیب یہ ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں. بیوی نے کہا میسرہ میں نے عیب پوچھا ہے. اس نے کہا بی بی اور کیا عیب بتاؤں؟ سارے حرام کھاتے تھے, یہ نہ خود کھاتا تھا نہ کسی کو کھانے دیتا تھا. بی بی کہتی میسرہ میں نے عیب پوچھا ہے. کہتا بی بی عیب یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں عرب کے تاجر تو ہم اپنے پاس قیمتی عطر رکھتے ہیں کیونکہ پسینے کی بدبو آتی ہے. ہم وہ عطر لگاتے ہیں کہ پسینے کی بدبو نہ آئے. جس قافلے میں یہ گیا ہے نا کسی کو عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ پسینہ جب اپنا اتار کے یوں پھینکتا تھا اتنی خوشبو ہو جاتی تھی ہر عطر اس سے پست لگتا تھا. ایسا میں نے عیب پوچھے ہیں, عیب بتاؤ. کہتے بی بی عیب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا. جب بی بی نے بار بار کہا نا تو میں ایسا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے ملکہ یا محمد نہ کہیے یا عیب نہ پوچھیے. محمد کہتے ہی اسی کو ہیں جس میں عیب نہ. یہ محمد مصطفیٰ ہیں, مصفیٰ ہیں, صفا ہیں ایوب سے. پھر اس سے متاثر ہو کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے خود پیغام بھیجا جناب حضرت ابو طالب کے ہم آپ کے بھتیجے اور آپ کے مولا سے عقد کرنا چاہتی ہیں. لیجیے میں نے اب اتنی باتیں کرنی ہیں جتنی جو آپ نے سماعت فرمانی ہے. وہ پچھلی بات کا میں بالکل اسی موضوع پہ آ گیا جہاں جو میں نے کہنا ہے اس ملکہ کے بارے میں بتانا ہے. دکھ یہ ہے کہ ہر ام المومنین سے روایات لی گئی ہیں اور جس بی بی نے بلا شرکت غیر نبی کا ساتھ دیا اس سے حدیث نہیں ملی. یعنی تب بی بی تب کی گواہ ہے کہ جب اعلان بھی نہیں ہوا تھا اور پھر جب تک رہی اکیلی گواہ رہی اور باشعور بھی تھی. باشعور تھی, 40 سال عمر نہیں تھی اس بی بی کی. جو سب سے بڑی عمر اس بی بی کی ملتی ہے نا, جو سب سے بڑی عمر ملتی ہے اس بی بی کی وہ 23 سال ملتی ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, میں یوں نہیں ممبر سے دعویٰ کر رہا تھا, مجھے بھی پتا ہے میرا ایک بھرم ہے, میری عزت ہے, تکریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی ہے, محقق ہے. مجھے نہیں پتا, ڈر ہوتا کہ کل کو میں کسی حوالے میں جھوٹا ہو جاؤں تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 23 سال اس بی بی کی عمر ہے. 23 سالہ مستور باشعور ہوتی ہے 9 سالہ مستور سے. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ گڑیا تو بھولی بھالی ہوتی ہے نا. اور یہ باشعور خاتون تھی, عرب کی صاحب علم صاحب حکمت خاتون تھی اور اپنے زمانے کی عالمہ خاتون تھی. تمام آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی یہ ملکہ. بڑے علمی گھرانے سے. جناب خویلد صرف تاجر نہیں تھے, جناب خویلد صرف تاجر نہیں تھے, عرب میں مکرم اس لیے تھے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے. جی جناب خویلد جناب خدیجہ کے بارے میں وہ تمام آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور اسی لیے یہ جناب خدیجہ کے خاندان میں علم رہا کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے. بھیجا, جناب ابو طالب نے قبول فرمایا, پاک نبی سے مشورہ کر کے شادی طے ہوئی. بارات کا دن طے ہوا. حضرت نبی اکرم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو طے پا گئی. تو بارات نکلی شہر بنو ہاشم سے. دو ہیں عرب, پورے حجاز میں 2 محل ہوتے تھے, 2 محل پورے حجاز میں. ایک محل کا نام تھا قصر شیبۃ الحمد اور ایک محل کا نام تھا قصر ابیض. یاد رہے ہیں قصر شیبۃ الحمد. یہ قصر شیبۃ الحمد جو تھا نا, قصر عربی میں میرے خیال میں جھوپڑی کو کہتے ہیں. جھوپڑی کو کہتے ہیں قصر, اچھا پیلس کو کہتے ہیں. جو بہت بڑا ہے اسے قصر کہتے ہیں. حجاز میں صرف 2 قصر مشہور تھے, قصر شیبۃ الحمد اور قصر ابیض. قصر شیبۃ الحمد تیرے میرے پاک نبی کے جد کا گھر تھا اور قصر ابیض جناب خدیجہ کا محل تھا. حسین, بس یہی تو معزز بارات تھی, خدا کی قسم.
پورے عرب میں یہ معزز ترین بارات تھی کہ جو ایک کافر سے نکلی دوسرے کافر تک گئے. کتنی معزز بارات ہوگی یہ. میں اس بارات کی تقریم کے لیے اور کیا کہوں، جس بارات کے چوبدار حمزہ، کتنی کیا عظمت ہوگی. حمزہ کا نام سنا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس سے پورا عرب لرزتا تھا. جی حمزہ کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ لما والداؤ فی الحجاز ان یرکباؤ علاؤ فرش هو الاصیل ان یتظللوا بارض الحجاز ویقول الناس قد جاء الحمزہ. جب جناب حمزہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے مکے کی زمین پہ گھومتے تو لوگ دور سے پہچان جا کر یہی کہتے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے. یہ روپ تھا حمزہ کا. اور جناب حمزہ کے گھوڑے کا نام تھا اصیل. کیا نام تھا؟